اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انعام آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہ اب مکی قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں تقریباً 6.25 پارے، یہ مدنی قرآن تھا۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، 6.25 پارے۔ ان پہلے 6.25 پاروں میں جو ایک مکی سورت ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، 7 آیتیں ہیں، بلکہ جو اس کا مضمون ہے سورۃ فاتحہ کا، وہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین سے بلند تر ہے۔ وہ تو گویا پورے قرآن کے لیے ایک پریفس ہے، ایک دیباچہ ہے۔ اگرچہ وہ صورت مکی ہے لیکن اس کے مضامین جو ہیں وہ بالا تر ہیں ان سے۔ اصل مکی قرآن اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورۃ انعام سے۔ یہ 2 صورتیں آئیں گی مکی، سورۃ انعام اور اعراف، اور آگے 2 صورتیں آئیں گی مدنی، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ۔ پھر اس کے بعد مکی صورتیں ہیں 7 پارے، سورۃ یونس سے لے کے سورۃ مؤمنون تک، پھر سورۃ نور مدنی صورت آئے گی، پھر اس کے بعد آگے مکی صورتیں، مدنی صورت پھر آئے گی سورۃ احزاب، پھر آگے مکی صورتیں، اور مدنی صورتیں پھر آئیں گی وہ 3 کہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح اور حجرات۔ تو بہرحال اب میں مزید باتوں میں نہیں، باتیں تو کافی ساری ہیں بتانے والی، لیکن ہم اس کو آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی، مبارک ہے وہ ذات۔ لیکن یہ بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو 2 صورتیں ہیں سورۃ انعام اور اعراف، اور آگے والی جو 7 سپاروں پر مشتمل مکی صورتیں ہیں، ان کا زمانہ نزول آخری 4 سال ہیں مکے کے آخر۔ اللہ کے رسول نے کم و بیش 12 سال گزارے ہیں، 12-13۔ وہ جو آخری 4 سال ہے مکی دور، اس میں یہ 2 صورتیں بھی نازل ہوئیں، اور وہ آگے جو 7 پارے ہیں سورۃ یونس سے لے کے سورۃ مؤمنون تک۔ اور اس میں بالخصوص یہ نوٹ کریں کہ یہ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں یہ بس آخری دور کی ہے مکی۔ 12 سال اللہ کے رسول تبلیغ کر چکے، 11-12 سال، تو یہ اس کے بعد نازل ہوئی۔ 2 باتیں ہیں، پھر میں بتائے بغیر نہیں کیسے چلوں آگے، کہ مکی جو صورتیں ہیں، مکی صورتوں کا جو مضمون ہے اس کے اندر تو بحث ساری ہے ایمانیات کی، توحید کا اس بات ہے، شرک کی نفی ہے، رسول پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، یہ زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا، انہی چیزوں پر بحث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اپنا شعور دل میں پیدا کرنے کے لیے، ہے تو صحیح روح میں لیکن ڈورمنٹ ہو چکا نا، اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 2 انداز اپنائے ہیں۔ ایک، یاد دہانی کرائی ہے اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی خلاقی کے ساتھ، اپنی تخلیق کے ساتھ، اسے کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، یاد دہانی کروانا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ بآلاء، آلاء کا لفظ وہی ہے جو آپ سورۃ رحمان میں بار بار سنتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تو تذکیر، یاد دہانی کروانا بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی تخلیق کے ساتھ، اللہ کی قدرت۔ ہاں جی بالکل، ہاں۔ تو پھر دوسرا انداز ہے تذکیر بایام اللہ۔ قرآن مجید میں ہی آپ پڑھیں گے لفظ آئے گا، فریز فذکرہم بایام اللہ، انہیں تذکیر کرو اللہ کے ایام، اللہ کے خاص دن، وہ دن کہ جس دن اس نے عذاب نازل کیے امتوں پر، قوم عاد، قوم سمود، اور یہ قوم نوح، قوم مدین، قوم لوط، یہ وہ بڑے دن جن میں اللہ نے عذاب نازل کیے، ان کو ڈراؤ۔ تو اللہ نے جو ڈرایا ہے
یا اپنی معرفت، اپنا شعور دلوں میں بیدار کیا ہے، تو دو انداز ہے، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ۔ تو تذکیر بآلاء اللہ اس سورۃ انعام کا مضمون ہے، تذکیر بایام اللہ سورۃ اعراف کا مضمون۔ اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ اپنی قدرت کا ذکر کر رہا ہے، اپنی نعمتیں، اپنی خلاقی اس کے ذریعے یاد دلا رہا ہے۔ اور سورۃ اعراف میں انبیاء کے قصص آئیں گے کہ اس نبی کے ساتھ اس قوم نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ دو چیزیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو۔ اور یہاں ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ 7 ایک سپاروں کے وقفے کے بعد ایک صورت آ جاتی ہے جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، پورے قرآن کا مزاج ہے۔ 7 پارے گزرے، یہ 7واں پارہ ہے تو آ گئی، پہلے آئی تھی الحمدللہ رب العالمین، اب اس کے بعد اب یہ الحمدللہ الذی، 7-8 پارے گزریں گے پھر سورۃ کہف آ جائے گی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، پھر یہ گزریں گے 7-8 سپارے، پھر آگے آ جائے گی سورۃ فاطر الحمدللہ، سورۃ سبا الحمدللہ الذی، پھر سورۃ فاطر وہ بھی الحمدللہ۔ تو یہ ایک خاص وقفے کے بعد صورتیں اس انداز سے شروع ہوتی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے اللہ کی۔ تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنایا ہے روشنی کو بھی اور اندھیرے کو بھی۔ تو یہ جو آسمان و زمین کا ذکر آیا اس کے لیے خالقہ ہے، اور اندھیرے اور نور کے لیے کون سا ورب ہے؟ وجعل، ٹھیک ہے جناب۔ تو وہ چونکہ آسمان و زمین ایک مادی میٹیریل ریئلٹیز ہیں تو ان کے لیے تخلیق کا عمل پراپر، لیکن یہ اب نور اور اندھیرا یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تو اندھیرا تو کوئی شے نہیں ہے نا، نور ختم ہو جائے، نور چلا جائے، روشنی تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے نا۔ تو وہی اس طرح اس کے لیے جعل، اور اس نے بنا دیا، کر دیا اس نے یہ نور اور اندھیرا۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اور ہستیوں کو بھی اور چیزوں کو بھی اپنے رب کے کیا کرتے ہیں؟ برابر، مد مقابل، یعدلون برابر کرنا، یعدلون بہ شرکاءہم برابر کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے وہ جو شریک انہوں نے بنائے ہوئے ان کو۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں گارے سے بنایا ہے، ثم قضا اجلا، جی سر یہ جو برابر کرنے کی بات آپ نے اس میں ذکر کر رہی ہیں، جی، اس میں ایک تو پوائنٹ آپ نے وہ بتایا کہ وہ باقی شریکوں کا ذکر ہے جو اس میں اگر اس کو کرنٹ آج کے دور میں اپلائی کیا جائے تو لوگوں کو تو انسانوں پہ زیادہ ہے کہ میرا کام اس بندے نے کرنا ہے یا اس کو نہیں کرنا ہے یا اس کو اس سے کرنا ہے یا اس سے کرنا ہے، تو یہ اس کے بارے میں بھی ہے یا اس کا جوڑ صرف اسی کے ساتھ؟ نہیں، یہ تو شرک کے معاملے میں ہے، اور شرک بڑا وسیع۔ اب آپ آج کے دور کا یہ شرک جو ہے، ہم تو شرک وہی سمجھتے ہیں نا مورتی رکھ کے سامنے سجدہ کر، ایسا تو نہیں ہوتا۔ شرک تو ہر دور میں نیا بھیس اپنا لیتا ہے۔ تو اب وہ جو شرک تھے وہ تو پرانے تھے، آج تو شرک تصورات کی سطح پہ، نظریات کی سطح پہ، آئیڈیالوجیز، اپنی خواہشات کی سطح پہ، یہ تو بہت آگے۔ ابھی بڑا یہ اس کا مفہوم آئے گا شرک اور توحید کا، وہ آخری صورتوں میں جا کے ادھر صورت جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، فاطر ہے، سبا ہے، صاد ہے، یہ ان صورتوں کا مضمون ہے، شرک کا تفصیلی پھر وہاں بحث ہوگی۔ سورۃ النساء میں بھی ہم پڑھائے ہیں کہ اللہ شرک تو معاف نہیں کرے گا، 2 دفعہ ایک ہی آیت آ گئی۔ تو یہ شرک جو ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، یہ آج کل کے دور میں کیسے پریولنٹ ہے، بڑی سمجھنے والی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے مد مقابل کر دینا کسی شے کو، حالانکہ وہ مقام اللہ کا ہے، بات اس کی مانی جانی چاہیے، کسی اور کی مانی جا رہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، گارے سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک اجل مقرر کر دی۔ انسان بنایا اور انسان کی، ہر انسان کی ایک اجل ہے کہ نہیں؟ وہ اجل آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اور ہے معین مدت اس کے اپنے پاس۔ یہ ہے قیامت کا ذکر، ایک اور مقررہ مدت ہے جس کا علم کس کو ہے؟ صرف اسی کو ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم اس میں شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہی تو ہے، وہی ایک اللہ ہی تو ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔
یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کمائیاں کرتے پھر رہے ہو، نیکیاں برائیاں، جو عمل کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ جو بھی قرآن کی آیتیں آتی ہیں، جو بھی اللہ نشانیاں دکھاتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تحقیق یہ تو جھٹلا چکے حق کو جب وہ ان کے پاس آیا ہے، حق کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ 12 سال ہو گئے اللہ کے رسول کو تبلیغ کرتے ہوئے، اب یہ بات آ رہی ہے، یہ جھٹلا چکے حق کو، حالانکہ وہ ان کے پاس آیا تھا۔ فسوف یاتیہم انباء، ان قریب پتہ چل جائے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کا کہ جس کا یہ کیا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ 12 سالوں سے کان پک گئے ہیں سن سن کے یہ کہے جا رہے ہیں مانو نہیں تو عذاب آئے گا، دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ نہیں تو عذاب آ جائے گا، پتہ نہیں کون سا عذاب آنا ہے۔ 12 سال ہو گئے ہیں یہی راگ الاپے جا رہے ہیں۔ اچھا بھائی لے آؤ، کئی جگہ آپ پڑھیں گے قرآن میں وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتے تھے اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ پتھر نازل فرما۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، دیدہ دلیری دیکھیے، اے اللہ ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ حق ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من عندک، تیری جانب سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے کیا برسا، پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دے دردناک عذاب۔ تو اللہ کا حوصلہ ہے دیکھیے کہ پھر بھی ان پر عذاب اس طرح نازل نہیں کیا۔ اما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کہ وہ آپ عذاب دے انہیں، آپ انہی میں ہوں، ایسا نہیں۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی بستیاں تھیں ان کے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں ایسی طاقت دی تھی زمین میں، ایسا تمکن عطا کیا تھا، ما لم نمکن لکم، تمہیں تو ویسی طاقت دی نہیں ہم نے، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان کے اوپر آسمان بھیجا تھا خوب جو بارش برساتا تھا، یعنی ہم نے ان پر خوب مائع مبارک نازل کیا، بارش نازل کی خوب، بارش جب نازل ہوتی ہے تو بڑی ہریالی، بڑی پھر نعمتیں نکلتی ہیں اللہ کی، زمین سے روئیدگی نکلتی ہے، ہم نے تو ان کو وافر دی تھی یہ چیزیں، تمہیں نہیں دی اس طرح۔ وجعلنا الانہار، اور ہم نے بنا دیے دریا، جاری کر دیے، تجری من تحتہم، ہم نے نہریں جاری کی تھی ان کے مکانوں کے نیچے، فاہلکناہم بذنوبہم، تو پھر ہم نے کیا کیا، ان کو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے اٹھایا پھر ایک اور قوم، ہمیشہ ہم نے ایسا کیا، ایک نے بات نہیں مانی ہم نے ہلاک کر دیا، پھر دوسری قوم اٹھا دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، یہ بھی اس صورت کا بڑا مضمون ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبے کر رہے تھے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو حسی ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، معجزہ دکھائیں نا، بات بنے، آپ رسول رسول کہتے ہیں کوئی معجزہ لاؤ، ہاں جی معجزہ لائیے، اور ادھر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ معجزہ ہم دکھائیں گے نہیں، بس یہ قرآن نازل کر دیا یہی معجزہ، اور ادھر وہ مطالبے کیے جا رہے ہیں تم رسول ہو تو معجزہ دیکھو۔ ایسی کیفیت میں ہوتا کیا ہے کہ جو عام عوام ہوتی ہے ان کی ذہن بہرحال وہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، جب رسول ہیں تو رسول کے لیے معجزہ دکھانا کون سی بڑی بات ہے، دیکھو یہ خود ہی بتاتے ہیں موسیٰ نے یہ معجزے دکھائے، خود ہی دکھائے، وہ رسول تھے، اپنی ان کی زبان سے یہ باتیں آئی ہیں۔ عیسیٰ کے بارے میں یہ خود ہی بتاتے ہیں، مردہ زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا بنا کے پھونک مار کے اسے پرندہ بنا دیتے تھے، اب آخر یہ رسول ہے تو کیوں نہیں، بات تو وہ معقول کرتے ہیں، معجزہ دکھائیں پھر آپ رسول ہیں تو۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا، ہم معجزہ، یہ اٹل فیصلہ ہے ہماری طرف سے، یہ قرآن ہے جو ہم نے نازل کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی کیفیت تھی، وہ دل بڑا تنگ ہوتا تھا، بڑا دل بھینچ جاتا تھا آپ کا، غمگین آپ ہوتے تھے، ضیق صدر آپ کو ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ اس صورت کا یہ مضمون ہے، آگے آ کے آپ پڑھیں گے الفاظ، اللہ رب العزت نے جس طرح سے ڈانٹا ہے یا کوئی بات کی ہے کہ آپ بس یہ آپ ان کو لازماً آپ نے ہدایت دینی ہے، ہمارا مقصد ہے، اگر ہدایت دینا ہی ہوتا سب کو ابوبکر صدیق بنانا ہوتا تو کوئی دیر تھی، آنے واحد میں بنا دیتے، سب کو ابلیس بنانا ہوتا کون سی دیر ہے، آپ نہ پریشان ہو، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ کیوں اتنا تنگ ہوتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ہم نے اختیار دیا یہاں تھوڑا سا ان کو کرنے دیں بس۔
لازم نہیں ہے کہ ان سب کو ہدایت پر ہی لے کر آئیں، ان کو سمجھ آ جائے گی آ جائے، نہیں آتی نا۔ وَلَوْ نہ وہی ذکر ہو رہا ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر نازل کر دیتے کتاب صفوں میں، جیسے موسیٰ کو دی تھی تختیاں تھیں پتھر کی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اس کتاب کو ہاتھ لگا کے دیکھ بھی لیتے، اسے چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر بھی یہ کافر کیا کہتے، ان هذا الا سحر مبین، یہ کیا ہے، ایک کھلا جادو، ہم دے بھی دیتے تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملائکہ، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پر اترتا کون فرشتہ، فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا بھائی؟ ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ نازل کر دیں، لقضی الامر، پھر تو معاملہ چکا دیا جائے، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ یہ غیب کا پردہ ہی تو ہے جس کی وجہ سے امتحان ہے، یہ غیب کا پردہ ہی اگر ہم ہٹا دیں، فرشتے اتر آئیں نیچے، تو پھر تو بس وہ تو پھر چکا دیا جائے گا معاملہ سارا۔ حصی معجزہ جب دکھا دیا جاتا ہے تو اللہ کی خود اللہ کا قانون ہے، اس کے بعد اگر نہ مانے امت تو پھر تو اسے نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے، عذاب استحصال نازل ہوتا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، بھئی عقل کے ناخن لو، اگر ہم کوئی فرشتہ بھی بھیجتے رسول تو اسے بھی تو انسان بنا کر ہی بھیجتے نا، انسانوں میں جو ہم بھیج رہے ہیں رسول، تو فرشتہ بھی بھیجتے تو کیا بناتے، انسان۔ حدیث جبرائیل میں ہم نے دیکھا نہیں جبرائیل امین کیا بن کر آئے، انسان۔ فرشتہ بھی اگر ہم نازل کرتے تمہارے درمیان تو کس شکل میں نازل کرتے، انسان کی شکل میں۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر وہ ان کے اوپر وہی متشابہ ہوتی چیزیں جو اب متشابہ ہو رہی ہیں، پھر ان کو وہی التباس ہوتا جو اب التباس ہو رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے میرے رسول پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا تھا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو چلو، ثم منظروا، دیکھو پھر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام کیا ہم نے جھٹلا دینے والوں کا، تم بھی باز نہیں آؤ گے تو ایسا انجام ہو جائے گا۔ قل، آپ ان سے پوچھئے ذرا، کہیے، لمن ما فی السماوات والارض، کون ہے جس کا ہے یہ سب کچھ، آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں ہے، یہ کس کا ہے، کون ہے مالک؟ قل للہ، یہ کہیں گے کہ کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ یہ بات تو وہ مانتے تھے، یہ بات اہل عرب مانتے تھے، یہ کائنات کس کی ہے، اللہ کی، بنایا کس نے، اللہ نے، بارش کون نازل کرتا، اللہ، دن رات کون نکالتا، اللہ، یہ وہ مانتے تھے۔ اتنے کودن وہ نہیں تھے تو وہ بتوں کو کیوں پوچھتے تھے، صرف یہ کہ یہ ہمارے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے کیا ہیں، اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، بس ہم یہی کہتے ہیں وہاں چھڑا لیں گے۔ یہی عقیدہ بیائی نہیں ہم مسلمانوں کا نہیں ہے، اکثریت بزرگوں کے بارے میں کہ کائنات اللہ نے بنائی، سارے کام وہی کرتا ہے، لیکن یہ بس اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، نیک ہیں، اس کے قریبی ہیں، یہ بس ہمیں چھڑا لیں گے۔ قل للہ، کہیں گے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے مالک، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ لی ہے اپنے اوپر رحمت کرنا، اللہ نے فرض کر دیا اپنی ذات پہ رحمت کرنا۔ یہاں روح سخن مسلمانوں کی طرف ہے کہ دیکھو پریشان نہ ہو، یہاں تو ذرا تکلیفیں آ جاتی ہیں لیکن اللہ نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لیا ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ لازماً تمہیں قیامت والے دن جمع کرے گا، تمہیں بدلہ دے گا۔ لا ریب فیہ، وہ دن کے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ساکن ہو جاتا ہے رات میں۔ رات میں ہم سارے سکون نہیں کر لے، آج کل تو خیر نہیں ہوتے ساکن، سارے رات ہی جاگتے رہتے ہیں، ویسے عموماً جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس میں رات کو تو سکون ہے، آرام کے لیے، ٹھیک ہے نا جناب۔ تو وَلَهُ، اور اسی کا ہی ہے، ما سکن، جو ساکن ہو جاتا ہے، فی اللیل، رات کو، والنہار، اور یہاں لفظ محذوف سمجھے، وما تحرک فی النار، اور جو دن میں متحرک ہو جاتا ہے۔ موازنے میں جب چیزیں لائی جاتی ہیں تو ایک بات کہہ کے دوسری اللہ حذف کر دیتے ہیں، بات واضح ہوتی ہے، بلاغت کا ایک معاملہ ہے، اور ویسے بھی اہل عقل جو ہیں اس کو سمجھے، بات کو فل ان دا بلینکس کریں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، غیر اللہ يَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو میں ولی بناؤں؟
فاطر السماوات والارض، وہ اللہ کہ جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھانا کھلاتا ہے، اسے حاجت نہیں ہے کہ کھانا کھلایا جائے۔ یہ تمہارے بت ہیں جن کے سامنے تم کھانے رکھتے ہو، اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ اسے کھانا کھلائے، بلکہ وہ تو رزق دیتا ہے، وہ تو رزاق ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، میں پہلا وہ ہو جاؤں فرما بردار ہونے والوں میں سے، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی، او مجھے تو خود اندیشہ ہے، میں تو خود ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے مجھے خود اندیشہ ہے۔ صرف میں تمہیں ہی نہیں ڈرا رہا کہ اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دو نہیں تو عذاب آ جائے گا، میں بھی اگر نافرمانی کروں گا تو عذاب مجھ پر بھی آئے گا۔ من یصرف عنہ یومئذ، جس شخص سے پھیر دیا گیا اس دن عذاب، فقد رحیمہ، اس پر کیا ہو گئی؟ رحمت ہو گئی۔ جو بندہ اس دن عذاب جس سے پھیر دیا گیا، وہ بندہ ہے کہ جس پر رحم ہو گیا۔ وذالک الفوز المبین، یہ ہے بڑی کامیابی، بڑی کہہ رہا ہوں، کھلی کامیابی، مبین، واضح۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ توحید کا مضمون، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے، اگر تمہیں کوئی اللہ تکلیف پہنچائے تو فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی اسے دور کر سکتا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ہی آپ کو خیر پہنچانا چاہے تو فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہی آیات آئیں گی سورۃ یونس کے آخر میں بھی۔ ان آیتوں کو تو یاد کر لیں، اپنے ذہن کی تختی پہ لکھ لیں، ان آیتوں کو بار بار پڑھیں کہ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی وہ تکلیف تمہاری دور کر سکتا۔ ان آیتوں کو یاد کر لیں، پڑھیں بار بار۔ اللہ نہیں چاہ رہا تو کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ نے چاہا تمہیں فضل پہنچانا کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آیتیں یاد کریں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ تو چھایا ہوا ہے اپنے بندوں پر، زبردست ہے، مسلط ہے اپنے بندوں پر، کوئی اس کے زور سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ تو مسلط ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کہیے ان سے، پوچھئے، ایُّ شیء اکبر شہادہ، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ کون ہے سب سے بڑا گواہی کے اعتبار سے؟ کون سی چیز ہے سب سے بڑی گواہی کے اعتبار سے؟ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، کہہ دو اللہ کی۔ شہید بینی و بینکم، وہ اللہ ہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور مجھے کیا معجزہ دیا گیا ہے؟ یہ قرآن، میری طرف تو وحی کیا گیا یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے تا قیام قیامت، جس بندے تک رب کا قرآن پہنچ گیا، رسول اللہ کا اس کے پاس فرمان پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار اس تک پہنچ گیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ یہ دوسرے الہ بھی ہیں؟ واقعی اپنے ذرا دل کے اندر دیکھو، واقعی تمہارا دل گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ باقی الہ بھی ہیں کام کاج کرنے والے؟ ہاں، یہ ہمیں بس ڈرامے کرتے ہو، دل تو تمہارے مان رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا واقعی گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ یہ دوسرے آلہہ بھی ہیں؟ قل لا اشہد، اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم واقعی ایسا سمجھتے ہو تو میں تو گواہی نہیں دیتا، لا اشہد، میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما هو الہ واحد، پکی بات ہے کہ وہ اللہ تو صرف الہ ہے، ایک الہ واحد۔ واننی بریء، اور میں بیزار ہوں، بری ہوں، مما تشرکون، ان چیزوں سے کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ قرآن کو یا رسول کو، دونوں کو ایک ہی مطلب، دونوں کی طرف ضمیر جا سکتی ہے۔ قرآن اور اللہ کے رسول میں کوئی فرق
نہیں ہے۔ یہ قرآن اگر کوئی ہیولا اپنا لے، کوئی شخصیت اپنا لے تو وہ کون ہو جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجسم قرآن کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذکر ہو رہا ہے کن کا؟ یہ یہودیوں کا۔ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے دی کتاب، یعرفونہ۔ اب کیوں ذکر ہو رہا مکی قرآن میں؟ ان کا کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ ان کے روابط تھے نا مشرکین عرب کے، ان کے ساتھ تعلقات تھے۔ سورۃ کہف میں بنی اسرائیل میں آپ جا کے پڑھیں گے، انہوں نے سوالات بھی پوچھے تھے انہی کے سکھائے ہوئے۔ بتاؤ پھر ذوالقرنین کون ہے؟ ہاں ہم جو رسول کہتے ہو تو روح کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اصحاب کہف کون تھے؟ وہی ان کو پتہ چل چکا تھا یہ وہی رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ان کے علماء پہچانتے ہیں اسے، قرآن کو یا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم ہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، او کذب بآیات، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ دونوں ایک ہی جتنا جرم ہے۔ کوئی اللہ پر جھوٹ گھڑ دینا، کوئی اپنی طرف سے بات کر کے کہنا اللہ کی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا جرم۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، پھر جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں بھائی وہ تمہارے وہ شرکاء جن پر تمہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا، بڑا زوم تھا، کہاں ہیں وہ؟ لاؤ آج انہیں ہمارے سامنے، وہ جنہیں تم شریک بناتے تھے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی اور کوئی چال نہیں ہوگی اس دن کوئی اور بہانہ نہیں ہوگا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ یہی کہیں گے، واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہمارے رب، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، ہم تو صحیح لوگ تھے۔ انظر کیف کذبوا، دیکھیے کیسے وہ جھوٹ بولیں گے، علی انفسہم، اپنے آپ پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور اس دن گم ہو جائے گا وہ جو وہ گھڑتے ہیں اس دنیا میں، ختم ہو جائیں گے، کوئی شریک ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض تو ان میں سے ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات بڑا کان لگا کے سنتے ہیں، بڑی غور سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کی بات بڑا کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے؟ وہ صرف اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب وہ جو بڑے بڑے چودھری لوگ تھے، سردار ٹائپ لوگ، اب عرصہ گزر چکا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں اترتی جا رہی ہے، نوجوان جو سنتا ہے بہرحال اس پہ اثر ہوتا ہے، تو ان کو دور رکھنے کے لیے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ظاہر ہے ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ نے کسی کو اگر کسی سے بیزار کرنا ہے تو آپ ایک مناسب انداز اپناتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول کی دشمنی میں وہ پہلے اتنے جا چکے تھے کہ اب ان کی نوجوان نسل سمجھتی تھی کہ یہ تو ہمیں مخالفت کرتے ہیں، ان کی بات سمجھنے میں کوئی سننے میں کوئی مسئلہ نہیں، تو ایسے ہی وہ بلا وجہ مخالفت نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، بڑی توجہ سے بات سنتے تھے، بڑی نماز، پھر کہتے تھے نہیں، تاکہ وہ جو ان کے ہیں پیچھے قبیلے والے یا ان کی محفل میں اٹھنے بیٹھنے والے جن میں شعور کی سطح اتنی نہیں ہے، وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ یار آخر مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے معاملات کا، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہوگی۔ گئے تو تھے ان کے پاس، بیٹھتے بھی ہیں، اکثر باتیں سنتے ہیں ان کی، لیکن ان کو میرے خیال میں کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ تو متاثر ہوں گے نا ان کے اس انداز سے۔ یہ وہ لوگ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو بڑے غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر کیا ڈال دیا ہے جناب؟ ہم نے ان دلوں پر پردے ڈال دیے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے تو ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، عَلَىٰ أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اب ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تکبر اور حسد پر اصرار کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پہ کیا ڈال دی؟ پردے ڈال دی۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اب شکل ہے، بوجھ ہے، یہ چیزیں بس ہمیں شور سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہوتے آپ کی بات۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤگا، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں،
یجادلونک جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین کفروا اور کافر لوگ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، سر یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا یہ آپ نے کہیں سے سن لی ہیں، آپ نے کو پڑھ لیا کہیں سے، یہودیوں سے سیکھ لی ہیں، علماء سے، یہ پرانے قصے ہیں آپ وہ بتا رہے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ روکتے ہیں اس سے اور خود بھی رکتے ہیں اس سے۔ ینہونا، نہا یہ تو روکنا بڑا واضح ہے، نہیں منع کرنا، وہ روکتے ہیں اس سے، قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ اور خود بھی کنی کتراتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر کس کو؟ اپنے آپ کو ہی، اور انہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا بھی۔ فَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ آپ دیکھیں جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے کس چیز کے اوپر؟ آگ پر، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو کیا کہیں گے؟ اس دن ایک ہی بات ہوگی، کاش ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم تصدیق کریں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم نہ جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے مومن۔ یہ قرآن مجید میں بار بار آئے گی یہ بات، ایک ہی اس دن پچھتاوا ہوگا کہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، اب ہم کیا کر کے آئیں گے؟ نیک عمل۔ سورۃ سجدہ میں آیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش آپ دیکھیں مجرموں کو، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا جہنم کو اپنی آنکھوں سے، یہ سارے معاملات کو دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا، جہنم تو بڑا چنگھاڑ رہی ہے، اس کا تو غیظ و غضب ہے بہت زیادہ۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا، اب کیا کر ہمیں ایک دفعہ لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم کیا کر لیں؟ نیک۔ ایک ہی پچھتاوا ہوگا اس دن، آج انسان کو قدر نہیں، اس دن انسان یہی کہے گا کہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دو، اب ہم نے ایک عمل کر کے، ابھی جب مہلت ہے ابھی پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی وہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، یہ بھی اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم بھیج دیں، پھر اسی طرح کر کے آ جائیں گے کام۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ہے ان کے اوپر وہ جو یہ کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات ان کو سمجھ پہلے بھی آ جاتی تھی، لیکن کیا کرتے تھے؟ یہ چھپا لیتے تھے۔ حق ان پہ واضح پہلے بھی ہو گیا تھا، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ چھپا لیتے تھے، بات کرتے نہیں تھے واضح، حالانکہ دل گواہی دیتا تھا۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے، لَعَادُوا، پھر وہی اعادہ کریں گے، پھر انہی چیزوں میں ملوث ہو جائیں گے، لِمَا نُہُوا عَنْهُ، جن سے انہیں کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ کیا ہیں؟ جھوٹے لوگ ہیں۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس حقیقت میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں، جی نیچریہ فکر، یہ نہیں، اور نیچریہ تو نہ کہیں، یہ جو بس کہتے ہیں زمانہ ہی ہے، بس اسی ایتھیسٹ جنہیں آپ آج کل کہتے ہیں، ماننا ہی کوئی نہیں، خدا شدہ کوئی نہیں ہے، بس یہ زمانہ ہے جو سب کچھ ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس سے آگے پیچھے اور کوئی شے نہیں ہے، بس ختم، یہی زمانہ ہی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب انہیں پیش کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے، یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ، پھر اللہ فرمائے گا، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، ہاں بھائی بتاؤ اب یہ باتیں سچ نہیں ہیں، حق نہیں ہے یہ جو میں نے کہا تھا؟ قَالُوا، اس وقت وہ کہیں گے بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کیوں نہیں اے ہمارے رب، یہ تو باتیں برحق ہیں۔ قال، تو پھر اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم، چکھو پھر عذاب اپنے کفر کا، جو تم نے کفر کیا تھا اس کی وجہ سے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، قیامت کا جنہوں نے یقین نہیں رکھا گھاٹے میں پڑ گئے۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس آن پہنچی موت یا قیامت، قیامت تو ہر شخص پہ موت آ جائے تو اس کی تو قیامت ہو گئی نہ قائم، اچانک آ پڑی پھر وہ ان کے اوپر قیامت۔
قالو، پھر وہ کہنے لگے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، آئے افسوس کہ جو ہم نے کمیاں کی اس میں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ لوگ بوجھ اٹھائے پھرے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر. يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اپنے بوجھ کو. عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الا لعب والا، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل ہے، جی بہلانے کی جگہ ہے. دنیا کی زندگی ان اینڈ آف اٹ سیلف ایک ریئلٹی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ضائع کرنے کا نہیں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آپ نے فرمایا دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے. جو یہاں بوگے جو فصل وہی تو وہاں کاٹنی ہے. یہ دنیا بیکار نہیں ہے، یہ تو کارگہ عمل ہے. یہاں تو آپ نے زور بازو دکھانا ہے، زور دست دکھانا ہے. یہ ریلیکس کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو بڑا آپ کے لیے دارالامتحان اللہ نے بنایا ہے. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب اس کو کمپیئر آپ کرتے ہیں آخرت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ آخرت کے ساتھ. جب آخرت کے تقابل میں دنیا کو لایا جاتا ہے تو اس کے حساب سے تو یہ بس کھیل تماشا ہے، یہ تو بس 3 گھنٹے کا جیسے ڈرامہ نہیں چلتا، اس ڈرامے میں کسی کو آپ بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی کو فقیر بنا دیتے ہیں، کسی کو کوئی کردار، کسی کو کوئی کردار. 3 گھنٹے ختم ہوئے پھر سارے ایک جیسے، کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ یہ جہاں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، وہ تقابل ہے کس کے ساتھ؟ آخرت کی ابدیت ہے، آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی او طویل. اب اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات. یہ اس پس منظر میں چیز، وگرنہ تو دنیا کی زندگی یہ بڑی قیمتی ہے، ایک لمحہ یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، صحیح معنوں میں اسے استعمال کریں. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کا گھر بہتر ہے کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ یہ اب وہ مقام آگے آ رہا ہے جو بڑا شدید ایک ہے، اس میں وہ کیفیت ذہن میں لائیں. اب وہ مطالبہ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کوئی معجزہ دکھاؤ، حسی معجزہ، اپنے ان حواس کے ساتھ ہم مشاہدہ کریں، ایسے معجزات لاؤ. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ معجزہ ہم دکھائیں گے نہیں. کیوں؟ کہ جب ہم معجزہ دکھا دیتے ہیں تو پھر مہلت ہم نہیں دیتے. معجزہ ہم نے نہیں دکھانا. اب بیچ میں اللہ کے رسول کی ذات ہے وہ یہ، اب ان کے بھی ہاں دل میں یہ معاملہ آتا تھا کہ یہ معجزہ دکھا دیا جائے. میں نے ذکر کیا تھا کل پرسوں بھی کہ کوئی معجزہ، ہاں کہ اگر اللہ کے تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان لے آئیں گے. تو ادھر اللہ نے فرمایا نہیں. اب یہ اس کو پڑھیے، قد نعلم، ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، آپ بڑے غمگین ہوتے ہیں ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں. معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، آپ بڑے غم محسوس کرتے ہیں، دل میں ملال آتا ہے آپ کے. لیکن یہاں تھوڑا بہت شفقت کے انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں. فإنہم لا یکذبونک، دیکھو وہ آپ کو تو نہیں نہ جھٹلا رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، وہ جھٹلا تو ہماری آیتوں کو رہے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ جھگڑا کرتے، آپ کو تو نہیں کچھ کہا، آپ کو تو نہیں نا برا بھلا کہا، آپ کو تو صادق مانتے ہیں. کیا چیز نہیں مانتے؟ وہ کلام جو ہم نے اتارا وہ نہیں مان رہے. تو جھجلاہٹ آپ پہ کیوں طاری ہو رہی ہے؟ غصہ تو ہمیں آنا چاہیے نا کہ ہمارا کلام ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے. آپ کو تو یہ کچھ نہیں کہتے. فإنہم لا یکذبونک، آپ کی تو تکذیب نہیں کرتے. کس چیز کی تکذیب کرتے ہیں؟ ولیکن الظالمین بآیات اللہ، ظالم اللہ کی آیتوں کا جھگڑا کرتے ہیں، آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ اتنا نہ محسوس کریں، یہ ایک انداز آپ محسوس کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کیا کیا گیا؟ جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا، انہوں نے تو صبر کیا تھا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پر کہ جس پہ ان کی تکذیب کی گئی تھی. وَأُوذُوا، اور اس پر بھی کہ جو انہیں ایذا پہنچائی گئی تھی. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ پھر ہماری مدد آ گئی تھی ان کے پاس.
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللہ، دیکھیے اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس پہلے نبیوں کی خبریں بھی آ چکی ہیں، پہلے رسولوں کی خبریں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ کتنا کتنا حضرت نوح نے کتنی تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی۔ کوئی مانا بات؟ آپ کو تو ابھی 9 10 11 سال ہوئے ہیں، آپ کیوں اتنا محسوس کر رہے ہیں دل میں؟ آپ کے پاس ہم نے پہلے انبیاء کی باتیں آپ کو بتلا دی ہیں اس لیے۔ اور اب پڑھیں کہ یہ جو آیت ہے اتنی سخت آیت ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ کو اتنا ہی گراں گزر رہا ہے ان کا اعراض کرنا، ان کا نہ ماننا، اتنا ہی بھاری ہو گیا ہے آپ پہ، اتنا ہی آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر ہے طاقت تمہارے پاس تو، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی سرنگ کھود لو، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان سے کوئی سیڑھی لگا لو، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور پھر لا کر دو ان کو کوئی نشانی۔ اگر اتنا ہی ان کا اعراض گراں گزر رہا ہے تو پھر لے آؤ، دو ان کو نشانی، اگر ہے طاقت تو، کوئی سرنگ کھود لو، لے آؤ کہیں نیچے سے، آسمان سے سیڑھی لگا کے لا کر دکھاؤ ان کو نشانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا ان سب کو علی الہدیٰ، کس چیز پر؟ اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت دینا تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہم امتحان لے رہے ہیں ان کا، ان کی مرضی دیکھ رہی ہیں یہ کرتے کیا ہیں، وگرنہ ہدایت پہ اگر ان کو جمع کرنا ہوتا، آپ کیوں ان کو ہدایت پہ لازماً لانا چاہ رہے ہیں؟ یہی کام کرنا ہوتا تو یہ کیا مسئلہ تھا؟ اب یہ جو آگے والا لفظ ہے اس کا آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ ہرگز مت ہوں، اس کا ترجمہ بہتر یہی ہوگا، یہ انہوں نے تو نادان لکھا ہے، آپ جذباتی کریں، آپ ہرگز مت ہوں، کیا؟ آپ ہرگز جذباتی مت ہوں، یہ اس میں نہ محسوس کریں اگر یہ نئی بات مان رہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ، یہی لفظ ہے جو اللہ نے کس کو کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ یہ سورۃ ہود میں ہم جا کے پڑھیں گے، وہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہارے اہل کو میں کیا کر لوں گا؟ بچا لوں گا طوفان سے، تو وہ ان کا بیٹا طوفان میں کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے بات کی کہ نبنی من اہلی، میرا بیٹا کیا تھا؟ میرا اہل تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو اللہ نے آگے جواب میں ڈانٹ دیے یہی، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا تیرا، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کے عمل صالح نہیں تھے۔ تو گویا انبیاء کا اہل اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اگر ماننے والا نہیں ہے تو بیٹا بھی اللہ نے اہل کنسیڈر نہیں، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اور آگے کہا تھا یہی لفظ، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا وگرنہ ہو جاؤ گے ان میں سے۔ یا وہی لفظ، فلا تکونن من الجاہلین۔ نہیں، اس میں یہ اس چیز کو کنفیوز نہ کریں، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے تو یہ توفیق نازل کر دی ہے، یہ توفیق ہی تو ہے جو اللہ نے دی ہے۔ اب کوئی نہ اس کو مانے، کوئی نہ اس کو سمجھے، کوئی نہ اس پر عمل کرے، یہ تو ہمارے والا طرز عمل ہے، دعا کرنا یار اللہ نماز کی توفیق مجھے دے دے، اللہ کے بندے اور کیا توفیق آنی ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے نظام، اذان آ گئی، تمہیں پیغمبر سارا نظام دے، ابھی اذان آئی ہے اور میں جا رہا ہوں اور تمہیں اللہ توفیق دے، پھر تم جاؤ گے، اس سے بڑی اور کیا توفیق ہوگی؟ تمہارے کان اللہ نے تمہیں دیے ہیں، تم نے اذان سن لی، اللہ بلا رہا ہے آ جاؤ۔ تو یہ قرآن مجید یہ جو اللہ نے نازل کر دیا، یہ اللہ نے توفیق دی، مہربانی کی، معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ انما یستجیب الذین، یہ مقام بہت سخت تھا، یہ جو ہے ادھر آیا، انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً وہ لوگ قبول کریں گے، یستجیبو جواب دیں گے، قبول کریں گے، الذین یسمعون وہ جو بات سنتے ہیں، جو واقعتاً سنتے ہیں وہ قبول کر لیں گے، بات آپ کی مان لیں گے۔ والموتیٰ، اور وہ جو مردہ ہیں، جنہوں نے جو مردہ اس معنوں میں کہ جو سنتے ہی نہیں ہیں، اور جو مردہ لوگ ہیں، یبعثہم اللہ الیہ، یبعثہم اللہ ان کو اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کی طرف ہی لوٹا دیے جائیں گے۔
وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ آیۃ من، کیوں نہیں اس پہ نازل ہوتی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان اللہ قادر، اللہ قدرت رکھتا ہے، علی ان ینزل آیۃ، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی بھی نازل کر دے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ اکثریت جانتے نہیں ہیں۔ کس چیز کو نہیں جانتے؟ کہ جو بات یہ مانگ رہے ہیں پھر اس کا انجام کیا ہوگا اگر نہ انہوں نے پھر ایمان لے آئے تو۔ ہم جب معجزہ نازل کر دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، پھر کوئی نہ مانے تو ہم جو انجام ان سے، جس انجام سے انہیں دوچار کرتے ہیں، انہیں وہ نہیں پتا۔ جی سر۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جانور، کوئی چوپایا زمین میں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ ہی کوئی اڑنے والا پرندہ ہے جو اپنے پروں کے ساتھ اڑتا ہے، الا امم امثالکم، مگر وہ بھی تمہاری طرح کیا ہیں؟ امتیں ہیں۔ جیسے چونٹیاں ہیں، چونٹیوں کو بھی اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، شہد کی مکھیاں، ان کی بھی اپنی ملکہ ہوتی ہے، ایک سردارنی ہوتی ہے، یہ ساری تمہاری طرح کیا ہے؟ امتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کمی نہیں کی اس کتاب کے اندر کسی بھی شے کی، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اسی رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی گمراہی پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، اس کی گمراہی پر اصرار کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھے راہ پر چلا دیتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، اے میرے نبی ان سے کہیے ذرا کبھی تم نے سوچا ہے، بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس آ جائے اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، تم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہو، سیلاب طوفان آ گیا، لہریں اٹھنے لگ گئیں، تو تم کس کو پکارتے ہو بتاؤ؟ اب ان لات منات ہبل کبھی ان کو پکارا ہے؟ کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ خاص اسی کو تم پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اور پھر اگر وہ چاہتا ہے تو وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تم جس کے حوالے سے پکار رہے ہوتے ہو۔ وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو ان سب کو جن کو شریک بناتے ہو اللہ کے، اس وقت بھول جاتے ہو انہیں، اس وقت تمہیں صرف اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، رکوع پڑھ لیں، آگے پڑھ لیں گے ہم۔ چلیں نماز کے لیے آپ چلیں۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم